نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، اس میں ارشاد ہے خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور بڑے بھاری مال سونے کے اور چاندی کے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں، یہ دنیا والی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ پچھلی آیتوں میں بدر کا ذکر آیا تھا، غزوہ بدر کا، اور اس میں اس بات کا بیان تھا کہ یہودیوں کو یہ بتایا گیا کہ ایمان لے آؤ ورنہ تمہارا بھی ایسا ہی حشر ہو جائے گا جیسا کہ مشرکین مکہ کا حشر ہوا تھا غزوہ بدر میں۔ اور یہودی یہ کہ بجائے ایمان لے آتے وہ ڈھٹائیاں کرنے لگے۔ اس آیت میں ان چیزوں کا بیان فرمایا ہے کہ جو عموماً ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور جو ہے یہودی لوگ وہ بھی اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، تو فرمایا کہ خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشوں کی محبت، کہ یعنی دنیا کے اندر لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور لوگ جو ہے ان کی محبتوں میں گرفتار، ان کی خواہشوں کی محبت میں گرفتار، اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس میں سب سے پہلی چیز کا ذکر فرمایا من النساء، عورتوں میں سے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو اس باب میں ذکر فرمایا کہ جو خوشنما بنائی گئی ہے اور جس میں جو ہے وہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، پہلی چیز فرمائی عورتیں، والبنین، اور بیٹے۔ تو عورت کا جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے مرد کے لیے خصوصاً، کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ والبنین، اور اولاد اور بیٹے، اولاد جب اس کے پاس آتی ہے، بیٹے آتے ہیں، ان کو پالنے پوسنے میں، ان کو بڑا کرنے میں، ان کی خواہشوں کو پورا کرنے میں کہ کل یہ میرے کام آئیں گے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز پر جو ذکر فرمائی عورتیں، دوسری چیز بیٹے، تیسری فرمائی والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کہ سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، سونے چاندی کے بڑے بڑے مال۔ اور اس وقت ظاہر ہے درہم اور دینار ہوتے تھے، دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، تو درہم اور دینار کے بڑے بڑے ڈھیر، آج کے زمانے کے حساب سے روپے پیسے کے بڑے بڑے ڈھیر، سونا چاندی تو پھر بھی آج بھی بہت قیمتی چیز ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ سب اس میں آ گیا۔ تو عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی دولت روپے پیسے کی محبت، والخیل المسومتی،
اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے. اور اس کا ایک تفسیر اس کی گئی ہے کہ چراگاہوں میں چھوڑے ہوئے گھوڑے. اور ایک تفسیر اس کی گئی ہے کہ خوب اچھی طرح صحیح تندرست اور خوبصورت گھوڑے. تو اس زمانے میں گھوڑا جو ہے وہ بڑا قیمتی مال ہوتا تھا. آج کے حساب سے بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑی ہیں، اچھی اچھی موٹر سائیکل، اچھی اچھی گاڑی، ڈبل ڈور، ٹرپل ڈور، ڈمپر، ٹینکر، مزدا، ہائس، یہ ساری چیزیں. تو عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی روپے پیسے کی محبت اور اچھی اچھی گاڑیوں کی سواریوں کی محبت. والانعام اور مویشی تو آج بھی بہت قیمتی، خصوصاً گاؤں میں جب مویشی جاتے ہیں صبح کو، جو سب سے بڑا چودھری گاؤں کا وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مویشی ہوں. اور وہ جب بھینس اور اونٹ اور گائیں اور جب لوٹتے ہیں تو چودھری اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے. وہ اس کو دیکھ کر سمجھتا ہے جیسے میری طرح کوئی ہے نہیں. والحرث اور کھیتی، کہ کھیتی کے کھیتی، کھلیان کے کھلیان، زمینیں، جتنی بڑی زمین ہوگی اتنی بڑی کھیتی ہوگی. اور اس کھیتی کو دیکھے گا تو باغ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ میری دولت ہے، میری جاگیر ہے. پھر کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے. حقیر سی زندگی دنیا کی، عارضی، حقیر، پانی کے بلبلے کی طرح کہ کبھی بھی پھٹ سکتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کو پھٹنا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جن کی محبت میں بندہ گرفتار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کو بھول جاتا ہے، اس کے سامنے جواب دہی کو بھول جاتا ہے، آخرت کے حساب و کتاب کو بھول جاتا ہے، اور آخرت کی جو دائمی نعمتیں ہیں اس کو قربان کر دیتا ہے. ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ خوشنما بنا دی گئی ہیں، امتحان ہے، آزمائش ہے. اس میں خوشنمائی ہے، اس کو اللہ پاک نے خوشنما بنا دیا ہے. اب تمہارا امتحان ہے کہ تم ان خوشنما چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالی سے لو لگاتے ہو، یا ان خوشنما چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کر، مغلوب ہو کر اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہو. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے. جو اصل زندگی ہے وہ اللہ رب العزت نے جو تیار کر رکھی ہے مومنین کے لیے، وہ اچھا ٹھکانہ، وہ جنت الفردوس، وہ جنت اور وہاں کی نعمتیں جو دائمی ہیں، لازوال ہیں، اور اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار، یہ اصل چیز ہے. تو ایسی جو خوشنما چیزیں جو بنائی گئی ہیں ان کو خوشنمائی عطا کی گئی ہے. اور حدیث میں کیا ہے کہ حجبت النار بالشہوات، یا حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، او کما قال علیہ السلام. مفہوم بیان کرتا ہوں، عربی کے لفظ مجھے برابر ابھی حاضر نہیں ہو رہے ہیں. مشہور حدیث ہے کہ جہنم کو خواہشات، شہوات سے جو ہے گھیر دیا گیا ہے، اور جنت کو مکارے، ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ ناگوار ہے، نفس کے اوپر بھاری ہے، دشوار ہے، اس میں قربانیاں ہیں. اس کو دوسرے میں فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. اور جہنم کو جو ہے وہ نفسانی خواہشات کے ساتھ، کہ جہنم کا جو راستہ ہے وہ خوشنما راستہ ہے. اب کون اس نفسانی خواہشاتی شہواتی راستے کو چھوڑتا ہے اور جہنم سے بچتا ہے، اور کون اس دشوار گزار
گھاٹی پر چلتا ہے، جس کی جو خاتمہ ہے وہ جنت پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے میرے بھائی۔ اللہ پاک ہمیں اس دشوار راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کی رضا والا راستہ ہے، اس کے دیدار والا راستہ ہے، اس کی جنت کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔